رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ اللہ نے گمشدہ لوگوں کو گمشدگی سے نکالنے کے لیے کیا کون بھیجا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ضلال مبین یعنی واضح گمشدگی، یہ گمشدہ قوم تھی، اس کے اندر خدا نے راہبر بھیجا، وہ راہبر راہ نجات لے کر آیا، نسخہ نجات لے کر آیا، اور اس نے اپنی ملت کو وہ نسخہ نجات دیا اور ضلالت و گمشدگی سے باہر لے کر آیا۔ اب انہیں مقصد بھی معلوم ہے، مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہے، اور اس راہ کو طے کرنے کی تعلیم بھی ان کے پاس موجود ہے۔ بس گمشدگی سے باہر آ گئے، جزیرہ جہالت سے باہر آ گئے، جزیرہ ضلالت سے باہر آ گئے، اس گمراہی کے آئی لینڈ سے رسول اللہ نے ان کو باہر نکال دیا۔ لیکن طوفان بار بار امت اسلامیہ میں آئے اور ان طوفانوں نے پھر اس امت کو دوبارہ ان جزیروں پہ اتار دیا، دوبارہ وہیں پہنچا دیا، گمراہی کے جزیروں میں، گمشدگی کے جزیروں میں۔ اور اس کی مدد کی آج کی ترقی یافتہ دور نے، سائنس نے، ٹیکنالوجی نے انسان کی گمشدگی میں مدد کی کہ وسائل کا ڈھیر لگا دیا اور اس وسائل کے پیچھے انسان چھپ گیا ہے۔ آج آپ خود دیکھیں، ایک جوان 24 گھنٹوں کے اندر کتنا وقت، ذہن، سوچ موبائل کو صرف کرتا ہے اور کتنی سوچ اپنی ذات میں صرف کرتا ہے، اپنے بارے میں کتنا سوچتا ہے، موبائل کو کتنا ٹائم دیتا ہے۔ یہ گمشدہ انسان کی علامت ہے۔ کمپیوٹر کو کتنا ٹائم دیتا ہے، اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتا ہے۔ بزنس کو کتنا ٹائم دیتا ہے، اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتا ہے۔ ہوسرانی کو کتنا ٹائم دیتا ہے، اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتا ہے۔ یہ ضلالت مبین ہے، آشکارا گمشدگی ہے۔ اس گمشدگی سے باہر آنا ہے عزیز من۔ باہر آنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے اس جزیرے سے باہر آئیں، راستہ موجود ہے نجات کا، کشتی نجات موجود ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ حسین کشتی نجات ہیں، اور رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ میرے اہل بیت کشتی نجات ہیں۔ یعنی یہ صرف اس لیے نہیں ہے، ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے کہ انا قدمنا کا بین یدے حاجاتنا، ہم نے ائمہ کو کہاں لا کھڑا کیا ہے؟ اس جملے کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس جملے کا معنی یہ ہے، معصوم کو، امام کو، کہ ہم نام لیتے ہیں یا رسول اللہ، یا حجت اللہ، ہم آپ کو، امیر المومنین کو، علی کو، فاطمہ کو، امام حسن و امام حسین و چہاردہ معصومین کو کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، بین یدے یعنی سامنے، آگے۔ ہم آپ کو قدمنا کا، آپ کو پیش کرتے ہیں، کس کے سامنے؟ اپنی خواہشات کے سامنے۔ ہم آپ کو، نہ کہ آپ کے سامنے خواہشات پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا انا قدمنا الحاجات بین یدیک، یہ معنی بنتا تھا کہ ہم اپنی خواہشیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو خواہشات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انا قدمنا کا بین یدی حاجاتنا، اپنی حاجتوں کے سامنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ہم۔ عزیز من، گمشدہ جزیرے میں جس طرح حضرت موسیٰ آئے، بنی اسرائیل گمشدہ قوم تھی، گمشدہ، اپنی حقیقت فراموش کیے ہوئے، اپنا مقام فراموش کیے ہوئے، اپنی حیثیت و شخصیت فراموش کیے ہوئے قوم، فرعون کی غلام۔ اور جب موسیٰ آئے ان کو نجات دینے کے لیے تو انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ انا قدمنا کا بین یدے حاجاتنا، موسیٰ نے کہا میں تمہیں گمراہی، گمشدگی سے نجات دینے آیا ہوں، اس جزیرہ گمشدگی سے، اس ضلالت کے جزیرے سے نکالنے آیا ہوں تمہیں۔
ہم نے کیا کہا کہ ضلالت کے جزیرے میں، گمشدگی کے جزیرے میں ہماری حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ہم آپ کو وسیلہ تکمیل خواہشات قرار دیتے ہیں۔ اے موسیٰ، خواہشات پوری کرو ہماری، حاجات پوری کرو ہماری حاجتیں روا کرو۔ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جزیرے سے تمہیں باہر نکالنے آیا ہوں، اس گمشدہ جزیرے سے، ضلالت کے جزیرے سے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں اسی جزیرے میں رہنے دیں، اب تو عرصہ ہو گیا، ہمارے آباء و اجداد سب اسی جزیرے پہ گزرے، ہمیں رہنے دیں، آپ صرف حاجتیں پوری کر دیں۔ پس انبیاء ہمیں گمشدگی سے باہر نکالنے آئے ہیں، ہم گمشدگی کے دوران ہی ان سے اپنی فقط حاجات مانگ کر اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہماری حاجتیں آپ پوری کر دیں۔ ہم آپ کو وسیلہ تکمیل حاجات قرار دے رہے ہیں، وسیلہ نجات نہ، وسیلہ تکمیل حاجات، وسیلہ نجات۔ اللہ نے انہیں کیا بنایا تھا؟ کشتی نجات۔ نجات کی کشتی کی کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ پکنک کشتی وہ ہوتی ہے جو جھیلوں میں انسان کو بٹھاتی ہے، پیسے لیتی ہے، راؤنڈ لگا کے دوبارہ اسی پورٹ پہ اتار کے اپنے پیسے لے کے آپ کو واپس کر دیتی ہے۔ بیٹھے ہوں گے کسی کشتی پر کبھی؟ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں۔ خوب تفریحی کشتی ہوتی ہے، پکنک کشتی ہے۔ خوب یہ کشتیاں بہت ہیں، عالم دین آتا ہے، خطیب ذاکر آتا ہے، یہ پکنک کشتی ہے، آپ سے فیس لیتا ہے، تھوڑا سا آپ کو مذہب میں گھماتا ہے، گھما کے دوبارہ وہیں پر اتار کے اپنی فیس لے کے چلا جاتا ہے۔ تم اپنے گھر جو کشتی اپنے، یہ پکنک کشتی ہے۔ تجارتی کشتیاں ہوتی ہیں جو سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں، اور کچھ نجات کی کشتیاں ہوتی ہیں۔ نجات کی کشتیاں ڈوبتے ہوئے کے پیچھے جاتی ہیں اور ان کا سہارا ہوتی ہیں، انہیں اپنے اوپر بٹھا کر انہیں نجات، ساحل کے نجات کی طرف لے کر جاتی ہیں، نجات ساحل کی طرف۔ عزیز من، اہل بیت، انبیاء، ائمہ، یہ ناخدا کشتی نجات ہیں، ہمیں گمشدگی کے جزیرے سے نکال کر، طوفانوں سے نکال کر نجات کے ساحل تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، نہ صرف گمشدہ جزیرے میں ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ ہم پاکستانی ائمہ سے کیا پیش کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں پاکستان میں اسی حالت میں، اسی طاغوتی حالت میں رہنے دیں، اسی گمشدگی حالت میں رہنے دیں۔ سب سے بڑی شیعہ کی آرزو پاکستان میں اس وقت کیا ہے کہ شیعوں کو مارو مت، بس اس سے زیادہ شیعہ کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے۔ شیعوں کو مارو مت، اگر مارنا چھوڑ دیں شیعہ راضی ہے اس حال پر۔ اسی گمشدہ جزیرے میں، اسی ضلالت مبین پر راضی ہے، صرف دکھ یہ ہے کہ مارتے ہیں ہمیں، مارو مت ہمیں، باقی جو مرضی ہے کرنا ہے کرو، حکومتیں تمہاری، نظام تمہارا، سسٹم تمہارا، تعلیم تمہاری، سوسائٹی تمہاری، سب کچھ تمہارا، اور ہم بھی آپ کے نوکر اور آپ کے لیبر، صرف مارو نہ ہمیں، مارنے سے ہمیں درد ہوتا ہے۔ شیعہ فقط چاہتا ہے اس کی کلنگ نہ ہو، یہ آخری مطالبہ ہے تشیع کا پاکستان میں۔ اگر یہ طاغوت سن لیں، فرض کریں سن لیں کہ کبھی بھی نہیں سنیں گے، اگر برفرض بیرونی دباؤ کی وجہ سے، اندرونی مصلحتوں کی وجہ سے یہ سب سیز فائر کر دیں کہ اس کے بعد پاکستان میں شیعہ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ہم یہ جماعتیں کیا کریں گی؟ یہ لیڈران کیا کریں گے اس دن؟ کلنگ تو ختم ہو گئی۔ ائمہ کو خدا نے، انبیاء کو خدا نے صرف ایک ٹیمپریری بحران حل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر کلنگ ختم ہو جائے پھر بھی راہبر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزیرہ گمشدہ میں ہے، سرزمین ضلالت پر ہے، اس سرزمین ضلالت سے نکال کر کشتی نجات تک پہنچانے والے کی ضرورت ہے، ساحل نجات پر پہنچانے والے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں پھر بھی ضرورت ہے، پھر بھی حاجت ہے اس کی۔ اور آج کے پیچیدہ زمانے میں، آج کے ترقی یافتہ زمانے میں، آج کے سائنسی دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ آج کی ٹیکنالوجی نے گمشدگی کو زیادہ کر دیا ہے، زیادہ گمشدگی کا منظر بڑھ گیا ہے اور حالت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے عزیز من،
بیداری قوم کی یعنی اس گمشدگی سے باہر آنا. پہلے اپنی ذات کو تلاش کر، پھر اپنی اجتماعی شناخت پیدا کر، امت بن، اپنی دینی و مکتبی شخصیت تلاش کر. یہ امام خمینی اور علامہ اقبال کا مشترکہ پیغام ہے. اپنی شخصیت خودی، اپنی خودی ڈھونڈ، خود کو تلاش کر. اس گمراہی اور ضلالت کے جزیرے میں خود کو تلاش کر، اپنی خودی پیدا کر. اس خودی کے اندر سب کچھ موجود ہے اور اس میں ذرا برابر مبالغہ نہیں ہے. لیکن گمشدہ لوگوں کو، جن کے اندر احساس گمشدگی ختم ہو جائے، مثلا فرض کر لیں ادھر ایک آدمی گمشدہ ہے اور بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی جو گمشدہ ہے وہ گیٹ پہ آ جائے، لیکن وہ گمشدہ خود متوجہ نہیں ہے کہ میں گمشدہ ہوں. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گم نہیں ہوا، ٹھیک جگہ پر ہوں. جتنے اعلان ہو وہ نہیں سنے گا، کیونکہ وہ سمجھتے کسی اور کا اعلان کر رہے ہیں، میں تو گمشدہ نہیں ہوں. ہماری یہ حالت ہے. ہم انبیاء، اولیاء و ائمہ کے فرامین پر کان نہیں دھرتے. کیوں نہیں دھرتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر احساس گمشدگی مر گیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسی گمشدہ جزیرے کے لیے پیدا ہوئے تھے، اسی کام کے لیے پیدا ہوئے تھے جو کر رہے ہیں.